is one of the few sectors جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا, اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا, جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے, زیادہ انکریج کر دیتے, تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا, مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے, آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں, ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں, آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل کرا دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے, اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے, the tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو, ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو, وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں, 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں, موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں, پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں, اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا, ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ, لیپ ٹاپس پہ, نوٹ بکس تھے, شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے, آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کے بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ, مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں, مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں, جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے, اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے, تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیک سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا, وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب, ایک بہت طویل لسٹ ہے جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں, بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا ذرائع بحران ہے, ایگریکلچر کرائسس ہے, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں, اور آپ نے اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف آپ نے یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے
بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام، پاکستان کی ذرائع معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے، مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں۔ یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے، زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا، کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں۔ جناب اسپیکر، کہانی یہاں نہیں رکتا۔ انہوں نے امپورٹڈ گڈز، تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں، بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے۔ جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں on donations and charities، جناب اسپیکر، چیریٹیز کے سامان پہ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی اب ٹیکس لگائیں گے۔ یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے، ڈپلومیٹک مشنز کے لیے، اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے۔ جو قدرتی آفات کے لیے، نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو۔ ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ناٹ امپورٹڈ، جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو، چیریٹی ہاسپٹلز کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو، ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو، ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ آپ ٹیکس آن امپورٹڈ ایز گفٹ، جناب اسپیکر، خریدے نہیں، imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو۔ یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے، ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے۔ کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے؟ جو خود سیلاب، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے، تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے، وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا، جو اس کا اثرات زرعی سیکٹر پہ ہوا تھا، جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے، نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو، آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر، میں اس میں بول کیا سکتا ہوں۔ I am not usually speechless، but جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ سر، یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اس پہ میں بولوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو آپ کا ایکسپورٹ کی را مٹیریلز ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے۔ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں، وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں، اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے، گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا، کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے
مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے, جو رینیویبل انرجی بھی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کا قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں, سولر پینل لا کے سکولز پہ, گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے یہ بندوبست کیا ہے. اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے, اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں, چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو, چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو. آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ اور جناب اسپیکر صاحب آپ کو توجہ, کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے. اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا. سر کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے, ہم نہ ان کے بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو. ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے, اسی شہر میں ہم نے مفت ایچ آئی وی کا, ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے. اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے. فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے, آپ نے کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ, بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے. آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو خواتین کا خود مختاری ہے, ان کی چوائس ہے کہ اور ان کا آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے, اپنے فیصلے لے, ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, اس ایک فیصلہ سے, ان دو فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو. اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے. آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر اس منی بجٹ کے تھرو. آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگائے, لوکلی سپلائڈ